برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمان حیات آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں جو میں نے جنگ بدر کے واقعے کا آپ سب سے وعدہ لیا ہے، انشاءاللہ وہ اسی سیریز میں حضور کے سمان حیات میں آپ کو ہم سنا دیں گے، اور اسی سیریز میں بلکہ تمام غزوہ یعنی غزوہ احد، غزوہ خندق اور جو غزوات ہوئے ہیں ان سب کے واقعات آپ کو سننے ملیں گے۔ ناظرین، یہ میری خواہش تھی کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمان حیات آپ سب کے سامنے رکھوں، اور ویسے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، ان سب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمان حیات آپ سب کو سنائی ہوگی اور آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ میں بھی حضور کی سمان حیات مکمل طور سے آپ سب کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری یہ تمنا مکمل ہو جائے، آمین۔ اور حضور کی سمان حیات کا یہ سیریز جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک چلے گا۔ انشاءاللہ میں مکمل حالات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب سب کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ الحمدللہ اعلی احسان ہی وبفضل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے ہی لیے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کی ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو تعریف و توصیف کے لائق ہے، اور کل کائنات کا مالک وہی رب خدا اللہ تعالی عز و جل ہے۔ ناظرین، رب کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بنانا یا پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا پر، جنہیں اللہ عز و جل نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا، جنہیں سب سے افضل اور ہر طرح سے کامل و اکمل بنایا۔ تمام خصائص اور کمالات جن کی ذات اقدس میں جمع فرمائے، اور ان کی اطاعت اور پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی ہی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اتباع یعنی پیروی کا معنی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، جو اسے کرتے ہوئے دیکھنا وہ کرنا، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا۔ جس طرح حضور نے اپنی زندگی بتائی اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی بتانا چاہیے۔ جس چیز کو حضور نے کہا کہ یہ چیز کرو وہ کرنا چاہیے، اور جس سے منع فرمایا اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اور بلکہ رب تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے تو اس سے باز رہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور جو اپنی زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں گزارتا ہے، اس کے لیے رب فرماتا ہے یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مزید رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا،
اور جو اللہ اور اس کے رسول میں کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صاحب تفسیر خازن حضرت سیدنا امام علاء الدین علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی کامیابی پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے سبب عظیم بھلائی کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، دنیا میں اس کی تعریف ہوتی ہے اور آخرت میں سعادت مندی سے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ سامعین، ہم میں سے ہر ایک دنیا اور آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا متمنی ہے، اور ابھی جو میں نے آیت مبارکہ سنائی اس کے اقوال بھی کچھ اسی طرح ہے، اور اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہی میں ہے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ برادر اسلام، اللہ تعالی نے سب سے پہلے بنا واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو واسطے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب سے ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے عہد لیا، جو وَإِذَا خَاضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے مذکور ہے، جس وقت ان پیغمبروں علیہ السلام کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور علیہ السلام کی نبوت کو امداد و اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں کو وہ قابلیتیں پیدا ہو گئی کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور ہوئے۔ اسی عہد کے سبب سے حضرت انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد و بشارت اور ان کی اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علی نبینا علیہ السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں نہ تمام رہ جاتی، تو دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کو تصدیق فرما دی۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ نے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین عصایا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ، تو حضرت جبریل علیہ السلام بحث کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر یعنی جہاں آپ نبی کریم کا مزار انور ہے وہاں قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر کے خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے، پھر وہ مسکے خاک سفید بحثت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کے مانند ہو گئی، جس کی بڑی سواد تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ روح انور و مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام
کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لے لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی معجزہ تھا کہ حضرت سیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا یعنی لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور ان سے بنا بر قول آسان ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والد ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آبا و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اسی نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آبا و اجداد نہایت حسین اور مرضع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ملائک کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی، اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کی طفیل حضرت انبیاء سابقین علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بے غیات ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے آپ کی مادہ میں چند اسرار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مادہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، اور سورج آپ ہی کے نور جیبہ سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم سے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں، اور آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح آپ ہی کی بشارت ہے، اور آپ ہی کے صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ ہی کی مادہ کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح موسیٰ آپ ہی کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزار میں پناہ لینے والے رہیں، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور ہر پیغمبر اور ہر فرشتہ آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔
یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور حضور کی یہ شان ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ اور اب میں آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ کا خاندانی حالات بیان کرنے کی سعادت مندی حاصل کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاسم بن عبد مناف بن قوسہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئے بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن موزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجر نسب کچھ اس طرح ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے، حالانکہ علماء نے آپ کا نسب نامہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک بیان کیے ہیں۔ بلاخر مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اور نسب نزابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان عالی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرہ بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دے، معاذ اللہ۔ سامعین، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ بہرحال یہ ایک مسلح حقیقت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب اور نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوگاگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمانوں فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانور کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا تمام قبیلہ عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں سمرت بن عمر ہمیاری کا شعر بہت مشہور ہے کہ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کے سلسلہ نسب فیہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر اور بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے پہنچے اور روٹیاں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور واضح تھے۔ جب سینے سور کے پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کی صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے رستے میں کعبہ مقام غزہ میں انتقال کر گئے، اسی لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکے آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑی ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہیرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہیرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکے والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے، تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے، اور شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا اور 120 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور یہ اصحاب فیل کا واقعہ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اصحاب فیل کا واقعہ اور حضور کی سوانح حیات کا آگے کا جو واقعہ ہے ہم اگلی ویڈیو میں آپ سب کو سامنے بتائیں گے۔ اب یہ سیریز چلتی رہے گی جب تک حضور کی سوانح حیات مکمل نہ ہو جائے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔